اگر آپ کپڑے کی دکان کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چلا سکتے ہیں، آپ سبزی بیچ کر اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ دکان ڈال کر سکتے ہیں تو یہ طبقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ہماری گھٹیوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے 15 سے 16 سال تک ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا ہی یہ نیت کر بیٹے دین کی خدمت کرو۔ یہ جتنا علماء کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ ہی کے اولاد و نسل بچوں میں سے ہے، ہماری گھٹیوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اگر ان کو زیادہ ستایا، اسارا کے ایک پروگرام میں اب سے 8 سال پہلے اس سے بڑے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، بہت خوبصورت سلام کیا، ان سے معلوم کیا دہلی کہاں ہے، کون سی مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے مولانا فلاں جگہ کام کیا وہاں پریشان کیا، فلاں مسجد میں کام کیا، اذان ذرا سی لیٹ ہو گئی وہاں پریشان کیا، کبھی نالی کو دھو لگاؤ، تنگ آ کر کے صدر بازار میں دکان کرنی ہے، میرے پاس 4 نوکر ہے، اب میں کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس طرح کو سجایا ہے، اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی التھانوی نور اللہ مرقدہ اب سے 100 150 200 سال پہلے کہہ کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور کہا ہے اگر کام کرنے والوں کو ستایا گیا تو یہ مدرسے کو چھوڑ کر، مسجد کا امام امامت کو چھوڑ کر بازار کو سنبھال لے گا، اور تمہاری یہ نسل کو 2 سال لگے گی یہودی اور نصرانی ہو کر مرنے میں۔ کون سکھائے گا ان کو نماز؟ کون سکھائے گا ان کو دعائیں؟ کون سکھائے گا ان کو دعائیں؟ یہی وہ طبقہ ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش درخواست التجا ہے کہ اس طبقے کی مکمل حفاظت کی جائے، ان سے دعائیں دی جائے، ان کے چہروں کو دیکھا جائے۔ یہ بڑا اس زمانے میں، یہ اس زمانے کے شیخ الاسلام ہیں، یہ اس زمانے کے صبر و تحمل کا پہاڑ ہے۔ اس میں آج بھی ان حالات میں آپ کے اور ہمارے بچوں پر محنت چھوڑنے سے بچے نے تلاوت کی ہے، کیا بہترین تلاوت کی۔ بچہ بھی آپ کے یہاں سے نکل گیا جیسے اس بچے نے پڑھا ہے، خدا کی قسم تمہاری کروڑوں کی دولت اس بچے کو قربان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ایک کی وجہ سے تم سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ فضائل اعمال میں شیخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک حاجی جایا کرتا تھا، لبیک اللہم لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک وسعدیک، تمہارا آنا منظور نہیں ہے۔ کسی نے کہا سن کر کے کہ تمہارے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ کہنے لگا پچھلے 6-7 سالوں سے، اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، ہر سال یہ آواز سن رہا ہوں، اس دروازے کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یہ کہنا تھا، غیب سے آواز آئی تمہارے سارے حج قبول ہو گئے، اور جتنے لوگ اس سال حج کرنے آئے ہیں تمہاری وجہ سے ان کے بھی حج قبول ہو گئے۔ ایک تو لاؤ، کریں گے انشاءاللہ، لگے گے انشاءاللہ۔ رات کو 1-1 بجے تک تمام مدارس کے اساتذہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں ہمارے بچوں کا بھلا